میں ابھی مفتی خالد صاحب کو دیکھ کر کے مجھے پسینہ آ گیا، لیکن آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، یہ بڑے حضرات ہیں، لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں علماء سے، وہی ہے کہ بخدا میں سال میں 2000 تو میں بھی پڑھاتا ہوں، 450 500 تو میرے پاس دور حدیث والے بھی ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے 1500 2000 کے لگ بھگ دور تفسیر میں علماء مدرسین اس میں ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مولویوں کو پڑھایا، لیکن کسی مولوی کو ضائع ہوتے نہیں دیکھا کہ روٹی کے لیے ٹھوکریں کھا رہا ہو اور محتاج ہو۔ ہاں، ان مولویوں کو دیکھا۔ خدا کی قسم اس قسم کی لوسیوں کو میں نے دیکھا۔ کوئی مولوی ضائع مجھے، میں نے ہزاروں کو پڑھایا، اس قسم کی لوسیوں کو دیکھا کہ فراغت کے بعد کہتے ہیں آج کل علماء کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جو علماء ہے وہ آنکھوں کے سر میں ہے، تو عالم نہیں ہے، تو ظالم ہے۔ تیرے طالب علمی کا مجھے پتہ ہے کہ تو کتنی محنت کرتا تھا، تیرے طالب علمی کا زمانہ 8 سال 10 سال میرے سامنے گزر چکا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی طرف کتنا متوجہ تھا، تیری توجہ کتنی تھی۔ اس لیے علماء توبہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کسی بھی مولوی کو خدا خنزیر کو بھوک سے نہیں مرتا، کتے کو نہیں مارتا بھوک سے، اور آپ کے سینے کے اندر قرآن ہے، آپ کے دل و دماغ میں قرآن ہے، آپ کیسے بھوک سے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، آپ اپنے سینے کے اندر قرآن کو اٹھائیں، چرسی کو بھنگی کو، کتوں بتوں اکتوں افسوں میں نام نہیں لیتا، یہ کتوں بتوں کنایہ مکنیاں آپ خود سمجھا کریں۔ کتوں بتوں اکتوں افسوں کلہم اجمعون، وہ ظالم کے بچے کتے اور یہ لوگ بھوک سے نہیں مرتے، تو بھوک سے کیسے مرے گا؟ اس لیے طلباء سے گزارش ہے کہ جو کچھ آپ نے اگر کوتاہی سے کام لیا ہے، آپ راتوں کو اٹھ کر کے آج کل پرسوں ترسوں خرسوں ٹھرسوں چرسوں مسلسل اللہ کے دروازے کو آپ کھٹکھٹائیں گے۔ آپ کے پاس میرے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہے سوائے اللہ کی بارگاہ کے۔ دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے، درودوں کا اور اسی طریقے پر سلاموں کا اور ذکر و اذکار کا، تلاوت کا اہتمام کریں گے، خوب کتابوں کی خوب محنت کریں گے۔ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ مجھے معاف کیجئے کہ ہمارے بعض ساتھی وہ کتابوں کی طرف توجہ نہیں، محنت نہیں ہے، اور بعض ہمارے ساتھی کہتے کہ میں تو طالب علمی میں فیل ہوتا تھا، لیکن ماشاءاللہ میں جب اللہ کے راستے میں نکل گیا اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے۔ جب اللہ کے راستے میں نکل گیا اللہ نے علم، اور وہ نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے، نور اللہ مرکدو کو وہ نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا دروازہ کھل گیا اس میں، کیسے اللہ نے علم کا دروازہ۔ اس لیے علماء سے عرض کر رہا ہوں کہ اخلاص اور اختصاص اور انما الاعمال بالنیات میں یہی ہے کہ اپنی نیت خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخدا اللہ کی قسم اپنی نیت کو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کہ خالص کر دینا، یہ سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہے، سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہے۔ بہرحال مدار شریعت وہی ہے، اور پھر یہ کہ وہی کے بعد پھر کتاب الایمان ہے۔ ایمان بھی وہ معتبر ہوگا کہ جو ایمان شریعت وہی کے مطابق ہو، ورنہ ابو علی سینا کے بارے میں جو قصے ہیں، لمبے لمبے قصے ہیں، اب پتہ نہیں مفتی صاحب مجھے اجازت دیتے نہیں دیتے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ اس وجہ سے میں وہ قصے بیان بھی نہیں کرتا۔ سقراط بقراط فیثاغورس اور بطلیموس جتنے بھی فلاسفہ سائنسدان وہ سارے مردود لعنتی گزرے، کافر گزرے۔ ایک ابو علی سینا اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس کو اپنے دماغ پہ اور اپنے عقل پہ اتنا ناز تھا کہ وہ کہنے لگے کہ
میں اللہ تک خود پہنچ سکتا ہوں، مجھے محمد رسول اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں، مجھے وحی کی ضرورت نہیں۔ جب مر گیا تو مرنے کے بعد کسی بزرگ نے کہا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگی جہنم میں گل سڑ گیا ہوں، راکھ ہو چکا ہوں۔ کیوں ہو گیا؟ کہنے لگے مجھے اپنی عقل پہ ناز تھا،